بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ علم یوٹیوب چینل۔ آج ہم اردو کلاس 5 کی حمد سبق جو ہے، پہلا سبق حمد، اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو ایکسرسائز ہے اس میں قواعد کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ضروری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ویور ہیں تو ہمارا چینل چراغ علم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آئیے جی، اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ خاتمہ، یہ دیکھیں جی سامنے خاتمہ ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جب کوئی بھی فقرہ لکھتے ہیں، کوئی عبارت لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں، کوئی درخواست لکھتے ہیں، جو بھی چیز ہم لکھتے ہیں تو گرامر کی روح سے ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم دیکھنے لگیں جی خاتمہ۔ خاتمہ ڈیش ہوتی ہے جو فقرے کے اینڈ پر لگائی جاتی ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اوپر دیے ہوئے جملوں کے آخر میں خاتمہ لگایا گیا ہے، یعنی عبارت یا جملے میں جب بات مکمل ہو جائے تو وہاں خاتمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر خاتمہ لگائیں۔ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی، وہ اپنی دولت بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غذا کھاتا تھا۔ وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ یہ ہے جی خاتمہ کے حوالے سے۔ اب یہ جو عبارت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر کہاں پہ ہم خاتمہ لگائیں گے جی؟ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی کے بعد یہاں پہ خاتمہ لگے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ اپنی دولت بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، یہاں بھی خاتمہ آئے گا جی۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غذا کھاتا تھا کے بعد پھر خاتمہ۔ وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، یہاں پہ پھر خاتمہ۔ جب کوئی بات مکمل ہوتی ہے، کوئی فقرہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پر ضرور خاتمہ لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتی ہے باری سکتہ، یہ کامہ بنا ہوا ہے سکتہ۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ نیک آدمی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے علاقے کے بچے، جوان اور بوڑھے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ پہ خاتمہ لگا ہوا ہے، ہر فقرے کے آخر میں خاتمہ لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جب 3 الفاظ یا 4 الفاظ آئے ہیں تو ان کے درمیان یہ سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اینڈ والے یعنی آخر والے جو 2 لفظ ہوں گے ان کے درمیان اور لگایا جاتا ہے، یعنی نیک آدمی غریبوں، سکتہ محتاجوں، پھر سکتہ مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ دوسری لائن، اس کے علاقے کے بچے، سکتہ، جوان اور بوڑھے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں سکتہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ جب کسی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ کی صورت میں آخری لفظ کے ساتھ سکتہ کے بجائے لفظ اور آئے گا۔ یہ تھا جی خاتمہ اور سکتہ کی ڈیفینیشنز اور اس کی سمجھ بوجھ جو ہم نے آج حاصل کی۔ تو آئیے جی اب ہم سکتہ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہوں پر سکتہ کا استعمال کرتے ہوئے سامنے دی ہوئی جگہ میں جملے دوبارہ لکھیں۔ ابا جان بازار سے کیلے، انگور، امرود، مالٹے اور سیب لائے۔ تو سکتہ کہاں پہ لگے گا جی؟ ابا جان بازار سے کیلے کے بعد سکتہ، انگور کے بعد سکتہ، پھر امرود کے بعد سکتہ، مالٹے اور کیلے اینڈ والے جو 2 ہیں ان دونوں کے درمیان اور لگے گا۔ پہلے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کے درمیان
कॉमाز लगेगा यानी सख्ता लगेगा। ठीक है जी। इसी तरह हिना, राबिया, शाजिया और अस्मा सब 5वीं जमात में पढ़ती हैं। हिना के बाद कॉमा यानी सख्ता, राबिया के बाद सख्ता, शाजिया और अस्मा सब 5वीं जमात में पढ़ती हैं। इसी तरह तीसरा फ़िक्रा, मेरे बस्ते में कॉपी, कलम, किताब और डायरी मौजूद है। मेरे बस्ते में कॉपी के बाद सख्ता, कलम के बाद सख्ता, किताब और डायरी मौजूद है। चौथा फ़िक्रा, बाग में गुलाब, मोतिये, सूरजमुखी और नरगिस के फूल खिले हैं। बाग में गुलाब, इसके बाद सख्ता, मोतिया, उसके बाद सख्ता, सूरजमुखी और नरगिस के फूल खिले हैं। ये जी एक्सरसाइज आप ख़ुद इनको कंप्लीट करके आगे लिखें अपनी बुक पर। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चिराग इल्म यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।